بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ منصف حیدرآباد کا خصوصی شمارہ مینار نور، خصوصی کالم شمع فروزہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم۔ مظلوموں کا اتحاد۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء جب بھی کسی قوم میں آئے تو عام طور پر ان کا سابقہ دو طبقوں سے پیش آیا۔ ایک ملأ قوم یعنی قوم کے سربراہ لوگ جن کو باعزت اور بلند مرتبہ سمجھا جاتا۔ دوسرے وہ لوگ جن کو قرآن نے اراذل قوم یا مستضعفین سے تعبیر کیا ہے، یعنی قوم کے معمولی اور کمزور لوگ جن کو سماج میں بے وزن اور کم حیثیت خیال کیا جاتا ہے۔ ہر نبی کی دعوت اپنی قوم میں ایک اجنبی دعوت کی حیثیت سے ابھرتی تھی۔ قوم کے سربرآوردہ لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے، البتہ ان میں جو لوگ حقیقت پسند اور نیک خو ہوتے تھے وہ اپنی بڑائی کو قربان کر نبی کی دعوت پر لبیک کہتے تھے، لیکن ابتداءً ان کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ جو لوگ معمولی سمجھے جاتے ان کو دعوت حق قبول کرنے میں کوئی عار نہ ہوتی، وہ پہل کرتے اور پھر ظلم و جور کی بھٹی میں تپائے بھی جاتے۔ غالباً یہ بھی نظام غیبی کے تحت ہوتا کہ چونکہ وہ پہلے سے مظلوم و ستم رسیدہ ہوتے، اس لیے ان کے لیے ظلم و زیادتی اور تحقیر و تذلیل کا رویہ کسی درجے میں قابل تحمل ہوتا۔ دعوت حق کو قبول کرنے میں سرداران قوم ہی اصل میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر مخالفت کی، اس لیے نظام غیبی کے تحت غزوہ بدر میں تمام سرداران مکہ جمع کر دیے گئے اور وہ سب بدر میں ہلاک ہوئے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمام تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ بدر کے بعد اہل مکہ کے دو ہی قابل ذکر سردار باقی رہ گئے، ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ، اور ان دونوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ مدینے میں جو اسلام کی اشاعت آسانی کے ساتھ اور تیز رفتار سے ہوئی تو اس کی ایک وجہ وہی تھی جس کی طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے اوس و خزرج کی خانہ جنگی میں عبداللہ ابن ابی کے علاوہ صف اول کے تمام قائدین لقمہ اجل بن چکے تھے، اس لیے یہاں اسلام کے خلاف مزاحمت کرنے والی کوئی منظم طاقت موجود نہیں تھی۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنے اندرونی نفاق کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن انصار مدینہ پر نشہ ایمانی چڑھ چکا تھا کہ وہ کسی اور چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، گویا خدا کے غیبی نظام کے تحت بعثت محمدی سے پہلے ہی سرداران مدینہ رخصت ہو چکے تھے اور مدینے کی سرزمین اسلام کے لیے نرم و ہموار ہو چکی تھی۔ یہی صورتحال مختلف انبیاء کرام کے ساتھ پیش آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا تو یہی طبقہ ان کی دعوت پر ایمان لایا۔ جو لوگ ان کے معاند تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، حالانکہ نیچ لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ارذلون کا ترجمہ کمینے سے کیا ہے۔ اس تعبیر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اس طبقے کو کتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ قرآن نے ایک اور مقام پر قوم نوح کی اس تسخیر آمیز گفتگو کا ذکر کیا ہے کہ سرداران قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو تو آپ ہم ہی جیسے ایک انسان نظر آتے ہیں اور آپ کی اتباع ان لوگوں نے کی ہے جو ہم میں نیچ لوگ ہیں۔ وما نراک اتبعک الذین هم اراذلنا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ملأ قوم بنا رکھا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ بسا دیا ہے
کہ وہ فرما روائی اور حکمرانی ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش خدا کے سر اور بازوؤں سے ہوئی ہے۔ وہ خدا اور بندے کے درمیان واسطہ ہیں۔ ایک بہت بڑی قوم کو انہوں نے پیدائشی غلام بنا رکھا ہے، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ وہ نیچ اور کمتر ہیں۔ وہ دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پہلا طبقہ برہمنوں اور اونچی ذات کے لوگوں کا ہے، جن کا عددی تناسب بہت معمولی ہے، لیکن وہ ملک میں 65% کلیدی عہدوں پر قابض ہیں، اور اقتدار کے در و بام پر ان کا ایسا قبضہ ہے کہ کوئی پتہ ان کی مرضی و منشے کے بغیر حرکت نہیں کر پاتا۔ یہی قرآن کی اصطلاح میں اس ملک کے ملأ قوم ہیں، جن کا عمومی مزاج یہی ہے کہ جب تک حالات کے ہاتھوں مجبور نہ ہو جائیں، عدل و انصاف اور سچائی کے سامنے سر خمیدہ نہیں ہوتے۔ دوسرا طبقہ دلت کا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اراذل قوم کی تعبیر آئی ہے کہ لوگ انہیں نیچ، گنوار اور کمتر خیال کیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں یہ قوم ہزاروں سال سے ظلم و جور کی چکی میں پسی جا رہی ہے اور انتہائی غیر انسانی رویے کا شکار ہے۔ اب جب کہ سیاسی مصلحتوں کے تحت کسی قدر ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، انہیں تحفظات دیے جا رہے ہیں، الیکشن کے موقع پر انہیں منانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی سماجی زندگی میں وہ ایک باعزت قوم کا مقام حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ اگر وہ گھڑے کو ہاتھ لگا دیں تو اس پانی کو پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ کسی برہمن کے دوش بدوش بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ اس ملک میں اعلیٰ ترین انتظامی قابلیت رکھنے کے باوجود جگجیون رام ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکے، کیونکہ وہ اچھوت قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ہندو قوم میں عقیدے کے درجے میں یہ تصور موجود ہے کہ یہ لوگ خدا کے پاؤں سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کا کام ہی اونچی ذات کے لوگوں کی خدمت ہے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ چونکہ آپ بہت ہی حقیر اور نیچ ہیں، اس لیے میں آپ کو فلاں سہولت دے رہا ہوں، تو بتائیے کہ یہ بجائے خود کس درجہ رسوا کن اور ذلت آمیز بات ہے۔ جو لوگ مظلوم اور دبے کچے اور دبائے ہوئے ہوں، ان کی مدد کرنا مسلمانوں کے لیے صرف سیاسی مصلحت نہیں بلکہ دینی اور ملی فریضہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان لوگوں کے واسطے نہیں لڑتے جو مغلوب ہیں، مرد، عورتیں اور بچے۔ قرآن نے یہاں مغلوبون کے لیے مستضعفین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کا دبایا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دلت بھی اس ملک کے مستضعفین ہیں تو شاید بیجا نہ ہو، اس لیے ان کو ساتھ لینے اور اس ملک کے ظالموں کو مشترک تدبیر کے ذریعے ظلم سے باز رکھنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس اہم کام کی طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہیں دی، بلکہ ہندوؤں کی اونچی برادری سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ کم و بیش وہی رویہ اختیار کیا، بلکہ ہم نے خود اپنی قوم میں بھی مختلف دیواریں کھڑی کر لیں۔ بعض اوقات یہ دیواریں اتنی اونچی ہو جاتی ہیں کہ پاس کا آدمی نظر نہیں آتا۔ اس صورتحال نے ہمیں دوہرا نقصان پہنچایا ہے۔ ایک تو اس ملک میں دعوت اسلام کا کام نہ ہونے کی وجہ میں ہے۔ اگر ہم اس طبقے سے قریب ہوتے تو دعوت کے وسیع مواقع پیدا ہو سکتے تھے۔ ہر قوم میں دعوت حق کی فطری ترتیب یہی رہی ہے کہ پہلے ایسے مستضعفین نے اس پر لبیک کہا ہے، پھر جب ان کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تو بالآخر جو طبقہ انہیں نیچ گردانتا تھا، اس کے لیے بھی حلقہ بگوش اسلام ہونے کے سوا چارہ نہیں رہا۔ پہلے مکہ کے غلاموں نے اسلام قبول کیا، پھر اہل مدینہ نے، آخر ایک وقت ایسا آیا کہ سرداران مکہ بھی اسلام لانے پر مجبور ہوئے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم وحدت الہ اور وحدت انسانیت ہے، یعنی خدا ایک ہے اور تمام انسانیت ایک ہے۔ کالے گورے، عرب عجم،
کی کوئی تفریق نہیں، ایک ہی مسجد میں سب کو خدا کی عبادت کرنی ہے۔ جو شخص دین سے زیادہ واقف اور عمل کے اعتبار سے زیادہ صاحب تقویٰ ہو وہ نماز میں امام ہوگا، خواہ کسی خاندان کا ہو اور اس کی چمڑی کا رنگ کیسا بھی ہو۔ انسانوں کا کوئی طبقہ خدا اور انسانوں کے درمیان واسطہ نہیں، بلکہ ہر انسان براہ راست خدا سے مانگتا اور خدا سے پاتا ہے۔ یہ انسانی مساوات کا تصور اتنا فطری اور مبنی بر انصاف ہے کہ جن قوموں کو نیچ سمجھا جاتا ہے وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑی رحمت باور کرتی ہیں۔ اگر اسلام کے اس عظیم اصول زندگی کو ان محروم و مظلوم لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے متاثر نہیں ہوں اور اس ابر رحمت کے سائے میں آنے سے انکار کریں، مگر افسوس اور صد افسوس کہ ہم نے کبھی سنجیدگی سے اس کام کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس سے دوسرا نقصان سیاسی ہوا۔ آج سیاسی اعتبار سے ہم خود اچھوت ہیں، ہماری آبادی کے تناسب اور قومی اداروں میں ہماری تعداد کے درمیان کوئی نسبت نہیں۔ اگر مسلمان اس طبقے کو اپنے ساتھ لینے میں کامیاب ہو جاتے جن کی تعداد ملک میں 60-65% سے کم نہیں، تو اگر ہم بادشاہ نہیں ہوتے تو بادشاہ اگر ضرور ہوتے۔ جو لوگ اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف فسادات کراتے ہیں اور فسادات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں وہ دلتوں ہی کو اپنا ہتھیار اور آلۂ کار بناتے ہیں۔ اگر ہم انہیں قریب کر لیں تو ہم ان کے ہاتھ سے ان کے ہتھیار چھیننے میں کامیاب ہو جائیں۔ وقت ابھی بھی گیا نہیں ہے اور ہمیں اس پہلو پر پوری گہرائی کے ساتھ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں ایک منصوبے کے ساتھ اس طبقے کو قریب کرنا چاہیے۔ مسلمان قائدین اور سیاسی تنظیموں کو چاہیے کہ دلت سیاسی و سماجی قائدین کے ساتھ تبادلہ خیال کریں، انہیں قریب کریں اور ان کی ذہن سازی کریں۔ بعض الیکشنوں میں اس کا کامیاب تجربہ ہوا ہے، اس لیے مسلمان قائدین کو اعلیٰ سطح پر دلت قائدین سے ربط قائم کرنا چاہیے۔ یہ وقت کی نہایت اہم ضرورت ہے۔ سماجی سطح پر بھی دلت طبقے سے رابطہ استوار کرنا ضروری ہے۔ مسلمان خوشی و غم کے مواقع پر ایسی تقریب رکھیں جن میں انہیں مدعو کریں، شادی بیاہ کے موقع پر انہیں تحفے دیں، مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں میں انہیں داخلہ دیا کریں اور جو ممکن ہو ان کے ساتھ رعایت کریں، دعوتوں میں ان کے ساتھ کھائیں پئیں، ان کو بھائی بہن چچا خالہ کہہ کر مخاطب کریں، ایسے الفاظ کے ساتھ ان سے خطاب نہ کریں یا ان کا ذکر نہ کریں جن سے تذلیل و تحقیر کی بو آتی ہو۔ موقع بموقع اسلام کی مساوات کی تعلیم کو ان کے سامنے رکھیں۔ اگر ہم اپنے رویے کو ان کے ساتھ درست کر لیں تو انشاءاللہ وہ جلد اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ ایک ایسی قوم جو انسان تسلیم کیے جانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس سے تھوڑی سی محبت بھی دل جیتنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے کی اہمیت کو محسوس کریں اور ایک ٹھکرائی ہوئی قوم کو سینے سے لگائیں اور انہیں محبت کی سوغات دیں۔ اس میں ہماری جان و مال کی حفاظت ہے، عزت و آبرو کا تحفظ ہے، سیاسی حقوق کا تحفظ ہے اور سب سے بڑھ کر اس سے دعوت کے وسیع مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔